سماجی ڈھانچہ ڈھانچے کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں ہڈیوں کے کسی ڈھانچے کا تصور آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے جانوروں، پرندوں، انسانوں میں ہڈیوں کی خاص بناوٹ ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی اس بناوٹ ہی کو ڈھانچہ کہتے ہیں۔ چونکہ الگ الگ جانوروں کے ڈھانچے الگ الگ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی ظاہری شکل بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کھدائیوں میں لاکھوں کروڑوں سال سے دفن ڈائنوسار کے کچھ ڈھانچے ملے ہیں۔ سائنسدانوں نے ان پر تصوراتی گوشت پوست لگا کر سینکڑوں قسم کے ڈائنوساروں کی الگ الگ شکل اور قسم واضح کی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر مختلف قسم کے جانوروں کی ہڈیوں کے ڈھانچے ہمارے پاس موجود ہوں اور ان پر ہم گوشت پوست بھریں تو اس کی اصل شکل وجود میں لا سکتے ہیں۔ ڈھانچے اور اس کی ظاہری شکل میں ایک مطابقت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اگر زرافہ کا ڈھانچہ ہو تو اس پر گوشت بھرنے سے انسان کی شکل وجود میں نہیں آ سکتی۔ معاشرہ یا سماج بھی ایسا ہی ہے۔ اس کی ظاہری شکل اس کا ریاستی نظام ہوتا ہے، مگر یہ ظاہری شکل اس کے اندر موجود معاشی ڈھانچے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب ہم سماج کے لیے ڈھانچے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ بات پہلی نظر میں ہمیں عجیب سی لگتی ہے کہ سماج کا بھی کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو سماج کسی خاص علاقے میں رہنے والے کروڑوں پر مشتمل آبادی کا نام ہے، جس میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے سے بھی شامل ہیں، سب مل کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے، زندہ رہتے اور مر جاتے ہیں، لیکن سماج ایک نظام کی حیثیت سے ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا انسان غاروں میں زندگی گزارتا تھا، پھر انسان نے شکار کی تلاش میں خانہ بدوشوں کی زندگی اختیار کی۔ پھر زراعت نے انہیں ایک جگہ ٹھہر کر بستیاں بنانے پر مجبور کیا۔ پھر یہ بستیاں بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئی، یہاں تک کہ اب انسان زمین سے نکل کر چاند پر بستیاں بنانے کی سوچ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج یا معاشرہ افراد کا محض سادہ سا مجموعہ نہیں، بلکہ زندہ اور متحرک نظام ہے۔ سماجی ڈھانچے کے متعلق کئی نظریے انسانی تاریخ سے الگ تھلگ کر کے محض خیالی منصوبے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، لیکن ہم سماج کو تاریخ کے تعلق سے دیکھیں گے اور پہلے اس کی چند خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے کہ ہندو مذہب کے شارحین نے اس دنیا کو برہما کا خواب قرار دیا تھا۔ سماج اور اس کے افراد کی سرگرمیوں کو اس خواب کا کردار بتایا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا محض ہمارے وہم ہے۔ اس طرح یونانی فلسفی افلاطون نے بھی آج سے 3-4 ہزار سال قبل سماج اور اس دنیا کے متعلق سے ملتا جلتا تصور پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں عالم مثال ہے، یہ عالم امثال ہے، یہ کوئی حقیقی دنیا نہیں ہے بلکہ کسی حقیقی دنیا کی پرچھائی ہے۔ اس کی مثال اس نے اس طرح دی کہ فرض کریں کہ غار میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے منہ دیوار کی طرف ہے، ان کے پیچھے آگ کا ایک الاؤ جل رہا ہے، جس سے غار کی دیوار پر ان لوگوں کی حرکات و سکنات کی پرچھائی بنتی ہے۔ یہ پرچھائی ہمارا سماج ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا سماج اور یہ دنیا کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتی بلکہ یہ کسی حقیقی دنیا کی پرچھائی ہے۔ جیسے جیسے ہم کئی جزیروں کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وجود ہی نہیں، ایک دوسری طرف سے ذہن کے باہر آزاد وجود رکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہے خواہش، ظاہر ہے یہ بھی ہم نے کسی چیز کا نام خواہش رکھا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے ہوائی جہاز، ظاہر ہے یہ بھی ہم نے کسی چیز کا نام رکھا ہوا ہے۔ خواہش اپنے وجود کے لیے کسی ذہن کی محتاج ہے۔ خواہش ہمارے ذہن کے باہر کوئی آزاد وجود نہیں رکھتی۔ ہاں، ہوائی جہاز کا وجود ہمارے ذہن کے باہر ہے، وہ جگہ گھیرتا ہے، وزن رکھتا ہے، اسے چھو کر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہوائی جہاز ایک خارجی حقیقت ہے، یعنی مادی وجود رکھتا ہے۔ سماج بھی ایک خارجی صداقت ہے، اس کا مادی وجود ہے۔ پھر اگر ہمارا ایمان ہے کہ آدم مٹی سے بنا ہے تو مٹی بھی تو مادہ ہی ہے۔ اگر انسان مادی وجود رکھتا ہے تو انسان ہی تو سماج کی اکائی ہے۔ سماج کی پہلی خصوصیت یہ ہوئی کہ سماج ایک مادی خارجی صداقت ہے، کوئی وہم و گمان نہیں۔ جب ہم سماج کو زندہ اور متحرک نظام کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سماج ایک مادی حقیقت ہے، تو یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سماج زندہ اور متحرک نظام کیسے ہے جبکہ سماج تو مادی ہے۔ اس سوال کے ابھرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے جان چیزوں ہی کو مادی چیزیں سمجھتے ہیں اور جگہ بدلنے والی چیز کو متحرک خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھول جب پھل بنتا ہے تو یہ اس کے اندر ایک تبدیلی اور حرکت کا نام ہے۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو ایک اینٹ ہمارے سامنے پڑی ہے اس میں کیا متحرک ہے، تو آپ نے اپنے ارد گرد کئی مکان کھنڈر بنے دیکھے ہوئے ہوں گے جو کہ کبھی نئی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے،
اب ان کی وہ شان و شوکت قائم نہیں رہی جو پہلے زند سے تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹوں کے اندر تغیر و تبدیلی کا عمل جاری رہا جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ غیر محسوس طریقے سے جاری تبدیلی کا عمل بھی حرکت کہلاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز ہر لمحے غیر محسوس طریقے سے تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، خواہ وہ دھاتیں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح تبدیلی کے ایسے عمل کو جو غیر محسوس طریقے سے جاری رہتا ہے، انہیں بھی متحرک ہونا کہتے ہیں۔ انسانی سماج بھی نہ صرف یہ کہ مادی خارجی صداقت رکھتا ہے بلکہ متحرک نظام ہے۔ یہ سماج کی دوسری خصوصیت ہے۔ اب تک ہم سماج کی دو خصوصیات کو جان چکے ہیں، اس کا مادی صداقت ہونا اور ایک زندہ و متحرک نظام۔ اگر آپ انسان کو کسی خواب کا کردار یا پرچھائی نہیں سمجھتے تو پھر یہ بات سمجھنی کوئی مشکل نہیں کہ انسان کا سب سے پہلا فطری عمل زندگی کو جاری رکھنا ہے۔ پہلی سرگرمی بقائے زندگی کے لیے خوراک کی تلاش ہے۔ ویسے تو زندگی کا دار و مدار اور کئی چیزوں پر بھی ہے، جیسے سانس لینا، مگر ایسی چیز جو انسان کو فطرت اور دوسرے انسانوں سے جوڑتی ہے وہ ہے خوراک کا حصول اور زندگی گزارنے کے عمل میں پیداواری سرگرمی ہے۔ انسان وہ تمام اشیاء پیدا کرتے ہیں جن کی انہیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اپنے آلات و اوزار کو بہتر بناتے ہیں، اپنے مقررہ مقاصد حاصل کرتے ہیں، بہتر حالات زندگی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ابتدا میں تو انسان کو قدرت کے خزانوں سے سبھی کچھ مل جایا کرتا تھا، ایسے ملنے والی چیز کو نعمت کہا جاتا ہے، مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور انسان کی ضروریات بڑھتی گئی تو انسان کو اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں خود پیدا کرنی پڑی۔ وہ نعمت جو خود پیدا کرنی پڑی پیداوار کہلائے۔ نعمت کی پیداوار بننے کے عمل کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ پانی بھی زندگی کی بقا کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ خوراک۔ شکار کے زمانے میں انسان دور دراز کا سفر طے کر کے پانی کی قدرتی سرچشموں سے اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ زرعی دور میں تو خیر بستیاں ہی دریاؤں کے کنارے آباد کی گئی تاکہ پانی حاصل کرنے میں آسانی ہو، لیکن جب ہی انسان کو علم ہو گیا کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں اس کی سطح کے نیچے پانی ہے تو کنویں کھود کر پانی حاصل کرنے کا رواج ہوا۔ کنویں کی دریافت کے بعد بستیاں دریاؤں کے کناروں سے دور دراز بھی آباد ہونے لگے۔ یہ کنویں دیہات کی پوری آبادی کی مشترکہ ملکیت بھی ہوتے تھے اور کہیں نجی ملکیت بھی۔ پھر ہینڈ پمپ ایجاد ہو گیا، ہر گھر میں نل کا لگ گیا۔ ہینڈ پمپ کا یہ پانی انسانی محنت سے حاصل کیا جاتا تھا۔ صنعتی دور آیا تو زیر زمین پانی کھینچنے والی موٹر ایجاد ہو گئی۔ اب بٹن دبانے سے مشین نہ صرف پانی کو زمین کی سطح تک لے آتی ہے بلکہ سینکڑوں فٹ اونچی ٹینکی کو بھی بھر دیتی ہے۔ مگر آج اگر آپ بازار جاتے ہیں تو وہاں مختلف سائز کی پیکنگ میں پانی کی بوتلیں دستیاب ہیں۔ بازار سے سودا لاتے ہیں، آپ پانی کی بوتلیں بھی خرید لاتے ہیں۔ یہ ہے پانی کا نعمت سے پیداوار اور پیداوار سے سودا بننے تک کا سفر۔ خوراک بھی اسی طرح نعمت سے پیداوار اور پیداوار سے سودا بن چکی ہے۔ پیداوار ہمارے خیالات پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اس کا اندازہ ہم ایک مثال سے لگاتے ہیں۔ بھونڈ اور شہد کی مکھی دونوں میں سے کوئی ایک اگر انسان کو ڈنک مار لے تو کئی دن تک انسان کو تکلیف کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بچپن میں یہ سنا ہوگا کہ شہد کی مکھی کو مارنے سے گناہ ملتا ہے اور بھونڈ کو مارنے سے 2 نفل کا ثواب۔ اگر ہم شہد کی مکھی اور بھونڈ کو مارنے سے متعلق گناہ اور ثواب کے خیالات کی مادی وجہ تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شہد کی مکھی پیداواری صلاحیت رکھنے کی وجہ سے عزت کا مقام پا گئی اور تخلیق رزق کی صلاحیتوں کے سبب مارکیٹ پر قابض ہو گئی۔ پیداواری کا سماجی عمل ہے یا یوں کہیے کہ اجتماعی عمل، لیکن یہاں بھی ایک مغالطہ ہے۔ مثلا آپ روٹی ہی کو لیں، اجتماعی عمل سے مراد یہ نہیں کہ بہت سے لوگ مل کر ایک روٹی پکاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی چولہے پر پکنے سے پہلے گوندا ہوا آٹا تھا، آٹا گوندے جانے سے پہلے اور مشینوں سے گزرنے پہلے گندم تھا۔ گندم ایک پودا تھا جو بیج سے اگایا گیا تھا۔ اس بیج کو ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے سنبھالتے آئے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ایک روٹی کے پیچھے محنت کرنے والوں کے ہزاروں ہاتھ نظر آئیں گے۔ اس طرح کپڑا جو آپ نے پہنا ہے اس کو زیب تن کرنے سے پہلے لاکھوں محنت کرنے والے ہاتھوں نے اسے یہ شکل دی ہے۔ اس لیے سماجی علم کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ پیداوار ہی ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑ کر سماج کی اس طرح تخلیق کرتا ہے جس طرح اینٹوں کو گارے یا سیمنٹ سے جوڑ کر عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں گندم کی روٹی کو عیشہ کہا جاتا ہے۔ لفظ معاشیات اسی سے نکلا ہے، لیکن اب اس علم کے دائرہ میں پیداوار، ذرائع پیداوار، آلات پیداوار، تقسیم پیداوار اور پیداوار کے تبادلے کے تمام مراحل اور ان پیداواری سرگرمیوں کا اداروں کی شکل اختیار کرنے تک کا تمام نظام معاشیات کہلاتا ہے۔ پیداوار ایک ایسی لازمی شے ہے جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔
معاشرے میں پیداوار کی اہمیت اس حقیقت سے بالا ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو صرف ضروریات زندگی فراہم کرتی ہے، بلکہ مادی اشیاء پیدا کرنے کے دوران انسان اپنی سماجی زندگی کا ڈھانچہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سماجی ڈھانچہ حرکت پذیر اور تغیر پذیر رہتا ہے، مگر کیسے؟ اس بات کی وضاحت ہم تاریخ سے حاصل کریں گے۔ سماجی تشکیل۔ انسانی سماج کی ابتدا سادہ سے پیداواری عمل سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، اور ظاہر ہے شکار وہ یوں ہی خالی ہاتھ تو نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کام کے لیے وہ مختلف قسم کے پتھروں کا استعمال کرتا۔ سالہ سال کے مشاہدے سے اس نے سیکھ لیا تھا کہ بھیڑ پتھر کی نسبت تیز دھار والا پتھر شکار پر کاری ضرب لگاتا ہے۔ تیز دھار والے پتھر بھی اس کو ارد گرد نعمت کے طور پر مل جایا کرتے تھے، میں نے چن چن کر جمع کر لیا کرتا تھا۔ لیکن جب کبھی ایسا ہوا کہ انسان نے اپنی ضرورت کے تحت کسی بیڑب کے پتھر کو تراش کر اس کو تیز دھار والا پتھر بنایا تو یہ آلہ انسان کی پہلی پیداوار اور پہلی تخلیق تھا۔ اس پیداواری عمل نے انسان کے دماغ میں نئی تخلیقی خلیات کو جنم دیا۔ یہی وہ ابتدائی تخلیقی خلیت ہے جس کی ترقی یافتہ شکل آج آپ کو راکٹ، خلائی اسٹیشن، کمپیوٹر وغیرہ کی تخلیق میں نظر آتی ہے۔ اس وقت انسان جو آلات استعمال کرتا تھا، اس کی وجہ اس کا تنہا پیداوار کرنا ممکن نہیں تھا۔ فطرت کے سامنے بے بس تھا۔ سادہ آلات کی وجہ سے اجتماعی محنت ضروری تھی۔ اس اجتماعی محنت نے لوگوں کو آپس میں جوڑ کر قبیلے اور برادری کی پہلی تشکیل کی۔ اس تشکیل کے بغیر انسان کی بقا ممکن نہیں تھی۔ یہ شکاری قبائل شکار کی تلاش میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ نہ اس زمین کا کوئی اکیلا مالک تھا جس پر شکار کیا جاتا، نہ اوزاروں کا کوئی مالک تھا، اور نہ ہی پیداوار کا کوئی اکیلا مالک تھا۔ اس طرح فطرت اور انسانوں کے آپس کے درمیان جو تعلقات استوار ہوئے، انہیں کسی فلسفیانہ اصطلاح میں باندھے بغیر سادہ الفاظ میں پیداواری تعلقات کہتے ہیں۔ یہ پیداواری تعلقات جو انسانوں کی برابری کی بنیاد پر قائم تھے، ہزاروں سال سے قائم رہے، لیکن ان ہزاروں سال میں کئی تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں۔ لوگوں کو ایسے جانور بھی مل گئے جنہیں سدھایا جا سکتا تھا، پالا جا سکتا تھا، ان کی نسل بڑھائی جا سکتی تھی۔ جنگلی گائے بھینس کا شکار کرنا پڑتا تھا، جبکہ پلی ہوئی گائے سال میں ایک بار بچہ بھی دیتی تھی۔ اس طرح گلہ بان قبیلے اون اور کھال کا استعمال بھی کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد گنا بان قبیلے اور بربری قبیلے الگ الگ ہو گئے۔ یہ دنیا میں انسانی قبیلوں کی پہلی معاشی تقسیم تھی۔ آریائی قبیلے گلہ بان تھے جو ہندوستان آئے۔ زلزلوں کے دوران پہاڑوں سے لڑکتے پتھروں کے مشاہدے نے قبائل کی زندگی میں 3 بڑی تبدیلیاں پیدا کی۔ ایک تو پتھروں کی رگڑ کی وجہ سے آگ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد انسان نے تمام پتھروں کو رگڑ کر دیکھ لیا کہ صرف چکماک پتھر ہی کی رگڑ سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ آگ کے استعمال نے انسان کی زندگی یکسر بدل دی۔ اب انسان کے ذاتی استعمال کی چیزوں میں چکماک بھی شامل ہوگا۔ دوسری تبدیلی جو انسانی سماج میں لڑکتے پتھروں کے مشاہدے سے آئی، وہ یہ تھی کہ انسان نے دیکھ لیا کہ گول پتھر زمین کی طرف تیزی سے آتے ہیں اور چوڑے پتھر کی رفتار کم ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ پہیہ کی ایجاد کا باعث بنا۔ تیسری تبدیلی جو پتھروں میں آگ لگ جانے، اسی جنگل میں آگ پھیل جانے کی وجہ سے ہوئی۔ اسے جنگل کی راکھ میں کانسی اور دیگر دھاتوں کی دریافت ہو گئی۔ آگ اور دھات کے استعمال نے انسان کو ترقی دی۔ برتن، خیمے اور دھات کے اوزار بننے لگے۔ دستکاری شروع ہوئی، جس سے قبیلوں کے اندر پیشے بڑھے، یعنی معاشی تقسیم بڑھتی گئی۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ معاشی تقسیم یا طبقے وہ ہڈیاں بنتی ہیں جسے سماج کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ غلام داری سماج۔ گلہ بان قبیلوں نے پڑاؤ کے دوران دیکھ لیا تھا کہ زمین پر گرنے والے بیج اگاتے ہیں، جس سے انسان نے زراعت سیکھی۔ زراعت کی وجہ سے انسان کو خانہ بدوشی چھوڑ کر مستقل سکونت اختیار کرنا پڑا۔ اب سماج کا نقشہ ہی بدل گیا۔ دستکاری اور زراعت اپنی پیداوار کے تبادلے کی وجہ سے ترقی کرتی رہی۔ دستکاری اور زراعت کی پیداوار انفرادی ہو گئی، ذاتی ملکیت کا آغاز ہوا۔ انفرادی محنت سے زائد پیداوار بھی ہوتی تھی جو ایک قبیلے کی ضرورتوں سے بڑھ جاتی تو اس کی تجارت کی جاتی۔ اب تک چونکہ صرف انسانی محنت ہی پیداوار کا واحد ذریعہ تھی، اس لیے چند طاقتور لوگوں نے کچھ انسانوں کو غلام بنا لیا۔ غلام اپنی محنت سے جو پیداوار کرتے تھے، آقا اس پیداوار کا مالک ہوتا۔ قدیم دنیا کی پوری سماجی تنظیم اور ثقافت غلاموں کی محنت کے بل پر ہی پروان چڑھی۔ پہلے غلام داری سماج دریا نیل، دریا دجلہ و فرات، ہوانگ ہوا اور دریا گنگا کے کنارے پیدا ہوئے، اور غلام داری اپنی کلاسیکی شکل میں یونان، عرب، کارتھیج اور سلطنت روما میں قائم۔ غلام کی محنت حقاؤں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھی۔ عوام کی اکثریت سادہ جسمانی محنت میں مشغول رہتی اور مٹھی بھر لوگ پیداواری محنت سے آزاد ہو کر ذہنی مشاغل میں مصروف رہتے۔ مائتھالوجی اور فلسفہ کی بنیاد انہی لوگوں نے رکھی۔ معاشی تقسیم بڑھتی گئی، جتنے زیادہ پیشے ہوں
اتنے ہی معاش طبقات اور ثانوی طبقات وجود میں آتے ہیں، ان کے مفادات بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ان مفادات میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے اور مفاہمت بھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مفاہمت مختلف طبقوں کے درمیان تسلط اور اطاعت کے تعلقات میں کیسے ڈھالی گئی ہے، جو اب ہے معاشرے کے طبقے کی مرضی کے ماتحت رکھ کر۔ بس یہی ہوا، غلاموں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نئے ادارے وجود میں آنے لگے، پہرے داروں اور پولیس کی ضرورت پیش آئی تاکہ غلام بھاگ نہ جائے۔ غلاموں سے کام لینے کے لیے منتظموں کی ضرورت تھی، غلاموں کو غلام رکھنے اور اسے نئی جائیداد یعنی غلام کو دوسروں کی دستبر سے بچانے کے لیے قانون بنانے پڑے۔ پھر قانون نافذ کرنے کے لیے بھی تو کسی ادارے کی ضرورت تھی، چنانچہ ابتدائی شکل میں ادارے فوج، پولیس، نوکرشاہی عدالتیں وغیرہ وجود میں آنے لگے۔ اس طرح ابتدائی ریاست کا وجود عمل میں آیا۔ آقا اور غلام کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے نہ صرف ریاست بلکہ مذہبی پیشواؤں نے بھی کردار ادا کیا۔ اب پولیس، فوج، حکام، قانون و قواعد کا نظام ترتیب دیا گیا اور لوگوں پر ٹیکس لگائے گئے۔ ایسی ریاستیں جو غلام داری کے مرحلے پر وجود میں آئی مسلسل جنگیں چھیڑتی رہتی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو غلام بنا کر ان کی محنت سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ غلام داری کی معیشت نے جن پیداواری تعلقات کو جنم دیا، ان کے اثرات زندگی کے ہر شعبے پر پڑے۔ غلام داری کے سماجی تعلقات بھی ہزاروں سال رہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں غلامی اتنے وسیع پیمانے پر رائج نہیں تھی جتنی عرب، یونان اور سلطنت روما میں۔ یہاں قدیم تعلقات کی واضح واقعات، قدیم پنچایتی خود کفیل دیہاتوں کے علاوہ مطلق اور عنان ریاستیں موجود تھیں جو سیاسی فرائض منصبی کے علاوہ معاشی امور بھی سر انجام دیتی، جیسے آبپاشی کی تعمیر، اس کا انتظام انصرام جس پر زراعت کا انحصار تھا۔ ہندوستان میں معاشرے کی ذات پات میں تقسیم نے انسانوں کے درمیان تعلقات کی ایک انوکھی نوعیت پیدا کر رکھی تھی۔ ایک خاص قسم کی معاشرتی تنظیم تھی جو بے حد جامد تھی، جس میں تبدیلی اور ارتقاء کی صلاحیت انتہائی کم تھی۔ ذات پات ہی غلام داری کی ایک شکل تھی۔ جاگیرداری سماج۔ جاگیرداری کی شروعات پر نظر ڈالی جائے تو یہ دو طرح سے رائج ہوئی۔ پہلی قسم کی جاگیرداری غلام داری سماج سے ارتقاء پذیر ہوئی۔ غلام داری سماج میں چونکہ انسانی محنت ہی پیداوار کا واحد ذریعہ ہوتی ہے، غلام کی حیثیت آلات پیداوار کسی ہوتی ہے۔ غلام داری سماج میں جنگ غلاموں کی فراہمی کا خاص ذریعہ تھی، اس لیے یونان اور روما وغیرہ کی ریاستیں مسلسل جنگیں چھیڑتی رہتی، علاقوں کے علاقے تاراج کر کے مفتوحین کو غلام بنا لیتی۔ اس لوٹ مار کی وجہ سے لوگ عدم تحفظ کا شکار رہتے اور ہر وقت کی غیر یقینی صورتحال میں مبتلا رہتے۔ اب گاؤں صرف کاشتکار ہی کا نہیں رہ گیا تھا، اب یہ دستکار، موچی، جولاہا، لوہار، ترکھان، معمار وغیرہ سبھی کا تھا۔ وہ سردار جن کے پاس فوج تھی، اسے یہ موقع مل گیا کہ وہ اپنی فوجی طاقت کے سہارے اپنی برتری قائم کرے۔ دوسری طرف کسانوں اور دستکاروں کو اپنی پیداوار اور گھروں کی حفاظت کی ضرورت تھی، تو انہوں نے فوجی سردار کی حفاظت میں آنا قبول کر لیا۔ اس طرح گاؤں کے انتظامات فیوڈل لارڈ کے پاس چلے گئے۔ فیوڈل لارڈ گاؤں کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا، اس کی اپنی عدالت تھی جہاں وہ لوگوں کے مقدمات کے فیصلے کرتا، جرائم پر سزائیں دیتا، ٹیکس عائد کرتا، قیمتوں کا تعین کرتا، ان کی سہولتوں کے لیے سڑکیں بنواتا اور پل بنواتا، دشمنوں سے ان کی حفاظت کرتا۔ اس کے بدلے میں لوگ اس کی اطاعت کرتے اور اس کی خاطر فوجی خدمات سر انجام دیتے، اپنی زائد پیداوار اس کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ اپنی حویلی، فوج اور ٹیکس اکٹھا کرنے والوں کے اخراجات پورے کر سکے۔ معاشرے میں آلات پیداوار میں ترقی کی وجہ سے غلام کی محنت غیر منافع بخش ہوتی گئی۔ غلاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوئی ترغیب نہیں تھی، غلام داری مفلوج ہوتی گئی۔ محنت چونکہ ہر معاشرے کے وجود کی بنیادی شرط ہے، اس لیے سماج کی ضرورتوں میں یہ تبدیلی آئی کہ ایسے تعلقات پیداوار قائم ہوں جس میں حقیقی پیداوار کرنے والے کو کام کی ترغیب مل سکے۔ یہ حل جاگیرداری سماج نے پیش کیا۔ کسان کو جاگیردار کی زمین کا جو حصہ استعمال کے لیے دیا جاتا تھا، وہ اس میں کی گئی پیداوار کے ایک حصے کا مالک ہوتا۔ اب تک زمین ہی پیداوار کا سب سے بڑا ذریعہ تھی اور گاؤں خود کفالت کو پہنچ چکے تھے۔ اپنے علاقے میں فیوڈل کا حق موروثی تھا۔ جاگیرداری کی دوسری قسم جو اوپر سے نافذ ہوئی وہ بادشاہت کے قیام کے ذریعے ہوئی۔ جب ایک طاقتور فیوڈل لارڈ فوجی طاقت کے بل بوتے پر ارد گرد کی جگیروں کو ہڑپ کر کے اپنے علاقے اور فوج بڑھاتا گیا تو یہ وسیع علاقے امپائر یا سلطنتیں کہلائے اور یہ فیوڈل لارڈ بادشاہ بن گیا۔ دنیا کے بڑے بڑے علاقوں پر سلطنتیں قائم ہو گئی۔ بادشاہ کے اتنے پھیلے ہوئے علاقے کو تنہا کنٹرول کرنا مشکل تھا، اس لیے وہ ان علاقوں کو تقسیم کر کے اس کے انتظامات اپنے عہدیداروں، فوجی سالاروں اور افسروں کو دے دیتا۔ علاقوں کی اس تقسیم کو بھی جاگیر کہا جاتا۔ بادشاہ کی طرف مقرر کردہ جاگیردار
جاگیر کی آمدنی کے عوض فوجی خدمات دیتا اور خزانہ بھی بھرتا۔ زیر زمین تاج کی ملکیت ہوتی اور کراؤن لینڈ کہلاتی۔ یہ کسی جاگیردار کو بطور وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ اس لیے جب کوئی نیا حکمران یا فاتح کسی سلطنت پر قبضہ کرتا تو ان فیوڈل لارڈز کو اپنی جگہ پر قائم رہنے دیتا جنہوں نے فاتح کے ساتھ تعاون کیا ہو۔ جن خاندانوں نے پرانے بادشاہ کا ساتھ دیا ہوتا ان کی جاگیریں چھین دی جاتی۔ فاتح انہیں اپنے وفاداروں میں تقسیم کر دیتا۔ عہد جاگیرداری میں معیشت زرعی پیداوار کے گرد گھومتی تھی۔ مزارع کھیتی باڑی کے ذریعے نہ صرف اپنا پیٹ پالتے بلکہ محنت کا ایک بڑا حصہ جاگیردار وڈیرے کو مختلف واجبات اور لگانوں کی صورت میں دے دیتے۔ یہ لوگ زمین کے قیدی تھے، نہ زمین چھوڑ کر کہیں جا سکتے تھے، نہ پیشہ تبدیل کر سکتے تھے۔ مفت بیگار، جبری محصولات اور نذرانے ریاست کے نمائندوں کے حوالے کرنا پڑتے تھے۔ دستکاری بھی اپنے عروج پر تھی۔ خود کفیل دیہاتوں میں مال ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا، جبکہ جاگیرداری دور میں تجارت اور تبادلہ پیداوار کی وجہ سے فروخت کرنے کے لیے مال پیدا کیا جانے لگا۔ یہ تجارت آہستہ آہستہ بین الاقوامی ہو گئی۔ جاگیرداری عہد میں بڑے بڑے شہر ابھرے جو نہ صرف تجارتی مراکز بن گئے بلکہ مذہبی مراکز بھی تھے، اور آرٹ، تعمیر، شعر و شاعری کے فروغ کا ذریعہ بھی بنے۔ سماجی ارتقاء کے لحاظ سے جاگیرداری دور غلامی کے دور سے ایک قدم آگے تھا۔ اس دور کے معروضی حالات نے بکھری ہوئی دنیا کو پہلے سے زیادہ متحد کیا۔ بڑی بڑی ریاستیں وجود میں آئیں، حکومتوں اور بادشاہوں کو بے شمار وسائل میسر آئے۔ بادشاہ جس طرح چاہتے ان وسائل کو استعمال کرتے، چنانچہ کئی بادشاہوں نے ان وسائل کو منظم طریقے سے سماجی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ یہ سماجی ترقی عموماً ان حکمران طبقوں کے حصے میں ہی آئی، مگر دنیا نے مجموعی طور پر ترقی کی۔ سماجی ڈھانچہ پیداوار کی وجہ سے انسان حیوانی دنیا سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ارد گرد کی فطری حالات کے مطابق نہیں ڈالتا بلکہ ارد گرد کے حالات کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح پیداوار انسانی سماج کے وجود کی بنیاد بن جاتی ہے، اور پیداوار ہی وہ بنیاد ہے جس پر سماجی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن سماجی ڈھانچے کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پیداواری قوتوں کو سمجھیں، کیونکہ آئندہ صفحات میں پیداواری قوتوں کا ذکر بار بار آئے گا۔ پیداوار محنت کا عمل ہے جس کا مقصد قدرتی وسائل کو انسانی ضروریات کے مطابق بنانا ہے۔ مثلاً درخت کی لکڑی کو ہم کھڑکیاں، دروازے کے علاوہ فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لوہے کو ٹریکٹر، گاڑیاں، فریج وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فطرت میں موجود چیزیں جن پر محنت کی جاتی ہے تاکہ انہیں قابل استعمال بنایا جا سکے، انہیں اشیاء محنت کہتے ہیں، اور انہیں خام مال بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہرہ خام مال کو تیار شدہ مال میں تبدیل کرنے کے لیے آلات و اوزار بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے لکڑی کاٹنے کے لیے کلاڑی بھی استعمال کی جاتی ہے، اور الیکٹرک آرا بھی۔ اس لیے وہ اوزار جن کے ذریعے مطلوبہ پیداوار کی جاتی ہے انہیں آلات پیداوار کہتے ہیں۔ تیسرا، بذات خود محنت انسان کی ہر سرگرمی کو نہیں کہتے، جیسے اخبار پڑھنا، کرکٹ کھیلنا، بلکہ محنت انسان کی وہ سرگرمی ہے جس سے زندہ رہنے کے لیے اشیاء پیدا کی جائے۔ اس طرح اشیاء محنت پلس آلات محنت پلس بذات خود محنت از اکول ٹو پیداواری قوت۔ انسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس سے بھی پیداواری قوتوں کے ارتقاء کی سطح کا پتہ چلتا ہے۔ انسان پیداواری قوتوں کی ترقی کی جس سطح پر ہو اس کے مطابق سماج میں معاشی طبقے پیدا ہوتے ہیں۔ ملکیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، پیداوار کرنے والے، پیداوار کے مالک، پیداوار کا تبادلہ کرنے والے، اور پیداوار کو استعمال کرنے والے۔ یہ سب گروہ اور طبقات وہ ہڈیاں ہیں جن سے سماجی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ ملکیت اور محنت کی شکلوں کا طبقات ہونا اور ان طبقات کا سماج کے ڈھانچے کی ہڈیاں ہونا تو ڈھانچے کے ترکیبی اجزاء ہوا۔ سوال یہ ہے کہ ہڈیوں کو جوڑ کر ڈھانچے کی شکل دینے میں کیا عوامل کار فرما ہے؟ اس سوال کا جواب سماجی سائنس کے بانیوں نے دیا ہے۔ وہ یہ کہ وہ عمل جس کی وجہ سے سماج کی ہڈیاں کسی مخصوص سماجی ڈھانچے کی شکل اختیار کرتی ہیں، اس عمل کو پیداواری تعلقات یا پیداواری رشتے کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیداواری تعلقات کیا ہیں؟ پیداواری عمل کے دوران انسان ایک دوسرے سے خاص تعلقات استوار کرتے ہیں، جیسے شکار کی زندگی میں اجتماعی محنت اور مل بانٹ کر کھانے سے برابری کے تعلقات استوار ہوں۔ یہ غلام داری سماج میں غلاموں کی پیداوار اور غلام کے مالک کے ملکیتی تعلقات استوار ہوں۔ مگر زرعی دور میں جاگیردار اور رعایا کے درمیان نیم غلامی کے تعلقات تھے۔ رعایا اپنے پیداوار کے ایک حصے کے مالک ہوتی تھی۔ اس طرح صنعتی دور میں سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان ایک دوسری نوعیت کے تعلقات استوار ہوئے، جہاں ذرائع پیداوار کے مالک افراد ہوتے تھے۔ چند لوگ ذرائع پیداوار کے مالک اور دوسرے ذرائع پیداوار سے محروم صرف محنت کرنے والے ہوں۔ وہاں حاکمی اور محکومی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں،
ان تعلقات کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کا انحصار اس وقت کی پیداواری قوتوں پر ہوتا ہے جو سماج پر حاوی ہوں۔ پیداواری تعلقات ایسے خیالات و نظریات کو جنم دیتے ہیں اور ایسے قوانین کو پیدا کرتے ہیں جن سے معاشرے میں موجود طبقوں کی ایسی ترتیب لگ جاتی ہے جس کو ہم ڈھانچہ کہتے ہیں، یعنی اپنے اپنے وقت کی پیداواری قوتیں اور ان کے لازمی نتیجے میں پیدا ہونے والے پیداواری تعلقات ایسے خیالات و افکار کو جنم دیتے ہیں جو معاشرے کے مختلف طبقوں کو اس طرح ترتیب میں لاتے ہیں جن سے سماجی ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ سماجی ڈھانچہ حرکت پذیر اور تغیر پذیر رہتا ہے کیونکہ سماج میں ایک وقت میں ماضی کے پیداواری تعلقات کی واقعات بھی ہوتی ہیں، مستقبل کی پیداواری قوتوں کو جنم دینے والے پیداواری تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ ہر نئی نسل کو پرانی نسل سے جو ذرائع ورثہ میں ملتے ہیں وہ مزید ترقی کا نقطہ آغاز بن جاتے ہیں۔ یہی تاریخ کے تسلسل کی بنیاد ہے۔ پیداواری تعلقات ہمیشہ خارجی مادی تعلقات ہوتے ہیں، ان کا انحصار انسان کی خواہش پر نہیں ہوتا اور نہ ہی انہیں کسی اخلاقی ضابطے افاظ و نصیحت سے بدلا جا سکتا ہے۔ پیداواری قوتوں میں ہونے والی تبدیلی ہی پیداواری تعلقات کو بدل سکتی ہے۔ ریاستی نظام، جس طرح ڈھانچہ پورا جسم نہیں ہوتا اس طرح سماجی ڈھانچہ بھی پورا سماج نہیں ہوتا۔ معاشرتی تشکیل کا دوسرا مرحلہ جسے ہم گوشت پوست کہتے ہیں اس کا ریاستی نظام ہے۔ ریاستی نظام ایک ظاہری شکل یا اوپری یعنی بھلائی ڈھانچہ بھی کہلاتا ہے۔ سماج کا ریاستی نظام ان رابطوں، خیالوں اور اداروں کا مجموعہ ہے جو پیداواری تعلقات کی بنیاد پر جنم لیتے ہیں۔ پیداواری تعلقات ان سیاسی، قانونی، مذہبی خیالات، فلسفیانہ نظریات، اخلاق اور اخلاقی قدروں، فنون اور جمالیاتی تصورات کو جنم دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ سب خیالات اداروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ان کا مادی اظہار ہوتے ہیں۔ یہ ادارے مل کر ریاستی نظام کو جنم دیتے ہیں۔ اس طرح جاگیرداری پیداواری قوتوں اور پیداواری تعلقات نے بادشاہت کو جنم دیا اور سرمایہ داری کے تعلقات پیداوار نے جمہوریت کو جنم دیا۔ سرمایہ داری سماج کے آگے بڑھتے رہنے کا عمل پیداواری قوتوں کی ترقی اور اس کے نتیجے میں تشکیل پانے والے پیداواری تعلقات پر منحصر ہے۔ دستکاری کی پیداوار اگرچہ جاگیرداری کے شباب کے زمانے میں عروج کو پہنچ گئی تھی لیکن بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر تھی کیونکہ اس میں پیداوار بڑھانے کی صلاحیت محدود تھی۔ منڈی کی ضرورتوں نے نئی قوت کو جنم دیا۔ یہ قوت تھی باہمی تعاون اور کارخانہ داروں کی۔ لوگوں کو اکٹھا کرنے سے محنت کی برابری بڑھی۔ اگرچہ دستکاری ہی کے اوزار کارخانہ داری کی تکنیکی بنیاد تھے، اس پر پیداواری عمل کو حصوں میں بانٹ دینے سے محنت کی برابری میں اضافہ ہوا۔ اب انسانی عوامل کو مشین کے عوامل میں بدلنے کے لیے لازمی شرائط پیدا ہوئی۔ کارخانہ داری کی اس ترقی نے مشینی پیداوار کی راہ ہموار کی۔ نو آبادیوں سے لوٹی ہوئی دولت نے یورپ میں صنعتی انقلاب برپا کیا۔ ان صنعتی ملکوں میں پہلے سے موجود جاگیردارانہ ریاستی نظام، درجوں کے مطابق مراعات کا سلسلہ، مطلق اور عنان بادشاہت، یہ سب پیداواری قوتوں کی مزید ترقی کی ضرورتوں کے متضاد تھے۔ مشینی پیداوار نے دونوں ہی طبقوں کو جنم دیا جنہیں صنعت کار اور مزدور کہتے ہیں۔ ابتدا میں صنعت کار کو اپنی مشینیں چلانے کے لیے مزدور کی ضرورت تھی، مگر کسان جاگیردار کی مرضی کے بغیر گاؤں چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کسان کو نیم غلامی سے نجات حاصل کرنا تھی، لہذا انسانی حقوق کی تحریکوں نے جنم لیا جس سے فالتو کسانوں نے شہروں کا رخ کیا۔ وہاں وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ چڑھ گئے۔ نئی پیداواری قوتوں سے نہ صرف ایک کارخانے کے اندر بلکہ پیداوار کی مختلف شاخوں میں محنت کی وسیع تقسیم کے سبب ایسے پیداواری رابطے قائم ہوئے جو پوری قومی معیشت کو ایک لڑی میں پرو کر ایک مربوط نظام میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح پیداوار کی مختلف اقسام کا ایک دوسرے پر دار و مدار ہوتا ہے۔ ان سرمایہ داری پیداواری تعلقات کی بنیاد پر معاشرے میں پیدا ہونے والے عام خیالات، تصورات، جذبات جب ادارہ جاتی شکل اختیار کرتے ہیں اور ایک ریاستی نظام میں ڈھلتے ہیں تو انہیں سرمایہ دارانہ جمہوریت کہتے ہیں۔ اتنی طویل بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیداواری قوتیں لازمی طور پر مخصوص پیداواری تعلقات کو جنم دیتی ہیں۔ یہ پیداواری تعلقات بنیاد بنتے ہیں ہمارے خیالات، تصورات، جذبات، سیاست، قانون، اخلاق وغیرہ کی۔ یہ خیالات اور تصورات مادی شکل اختیار کر کے ادارے بن جاتے ہیں۔ یہ ادارے ریاستی نظام کی تشکیل کرتے ہیں، یعنی سماجی ڈھانچہ جس طرح کا ہوگا ویسا ہی اس معاشرے کا ریاستی نظام ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سماج، اس کے تصورات و خیالات، اداروں اور ریاستی نظام سمیت سماج کے کسی بھی مظہر کی مادی تشریح کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس قابلیت کے حاصل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سماج کو تبدیل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔